نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر جہاں بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب ان مسنون دعاؤں کو اپنے اوقات کے اندر جگہ دیں اور ان مسنون دعاؤں کا معمول بنائیں، ان مسنون دعاؤں کو پڑھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، طیب، طاہر، سچی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ ان کے اندر جیسے نبوی دور کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی طاقت تھی، جتنی خیر تھی، انہی کلمات کے اندر آج تک وہی خیر، وہی برکت چلی آ رہی ہے۔ لیکن وہ خیر اور وہ برکت ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارے اندر اس بات کا پکا یقین ہوگا، اس بات پر پختہ ایمان ہوگا کہ ان باتوں پر، یہ باتیں جتنی بھی ہیں، یہ دعائیں جتنی بھی ہیں، یہ 100% حق ہیں، سچ ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں۔ جتنا ہمارا اس پر پختہ ایمان، اعتقاد، یقین ہوگا، اتنا ہم ان تمام دعاؤں سے اثر لے سکیں گے، ورنہ وہ اثر ہمیں نہیں مل سکے گا جو صحابہ کے دور میں تھا۔ میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، دل کے تار ہلتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کا تذکرہ، جب اللہ کا ذکر، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، یا یہ مسنون دعاؤں کا ورد کرتے ہیں، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ترساں ہوتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں قرآن پاک کی آیات تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، نیکی کے اندر مزہ نہ آئے، قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ نہ آئے، نماز پڑھنے کو جی نہ کرے، نماز کے اندر مزہ نہ آئے، تو یہ دل کے سیاہ ہونے کی، دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی 2 چیزیں ہیں۔ بڑی مثال دی تھی آپ نے، جیسے فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا حل کیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، اور نمبر 2 موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان لفظ موت پکارے، موت موت موت، نہیں۔ میں مر گیا، اب مرنے کے بعد کے جو ہم کسی بھی میت کے اوپر دیکھتے ہیں جو حالات آتے ہیں، اب انسان اپنے بارے میں یہ سوچے کہ یہ حالات اب میرے اوپر شروع ہو چکے ہیں، یہ موت کو یاد کرنا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پکے مومن ہو؟ کہا جی پکا مومن ہو۔ علامت کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو اتنا ایمان اور اعتقاد ہے کہ ایک قدم اٹھایا پتہ نہیں دوسرا اٹھا بھی سکوں گا کہ نہیں، صبح کی ہے شام پتہ نہیں کر بھی سکوں گا کہ نہیں، شام کی ہے صبح کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ موت سے ڈر صحابہ کو نہیں تھا، صحابہ کے ادوار میں نہیں تھا۔ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ موت کو مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن
تحفۃ المؤمن الموت، یہ مومن کے لیے تو تحفہ ہے موت۔ کیوں؟ کہ یہ موت نہیں آئے گی، رب سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جس رب کی عبادت کی، جس رب پر بن دیکھے ایمان لایا، جس رب کے حکم کو پوری زندگی مانتا رہا، ایک ہی چیز ہے اس کے لیے، وہ ہے موت۔ وہ آئے گی تو ہوگی ملاقات، تو موت سے ڈرنا نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینبوع کے مقام پر بیمار ہو گئے، مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، کہنے لگے حضرت آپ یہاں بیمار ہو گئے، ہو سکتا ہے اس بیماری میں تمہاری موت ہو جائے، اور یہاں کیا ہے، قبیلہ جوہینہ قریب ہے، اس کے چند ایک لوگ ہیں، وہ آپ کی نماز جنازہ کے لیے آئیں گے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، قریب میں ہی ہے، اگر اس مرض سے موت آ جائے گی کم از کم لوگ جنازے میں تو بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آئے گی، مجھے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب میں مدینہ منورہ کا امیر نہ بنا دیا جاؤں۔ اور یہ میری داڑھی پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، جب یہ میری داڑھی میرے خون سے سرخ نہیں ہو جائے گی مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، لہذا یہ ہو نہیں سکتا، میں ابھی امیر بھی نہیں بنا اور میری داڑھی بھی خون سے آلودہ نہیں ہوئی، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر، اتنا یقین۔ حالانکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ کیا فرمایا، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب کہاں آنی ہے، لیکن جو علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس پر صحابہ کا اتنا پختہ اعتقاد اور ایمان تھا کہ کسی کی بات کو نہیں لے رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، جنگل میں رہتے تھے، ایک بیوی اور ایک یہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہو جانے کے بعد ان کی بیوی کہنے لگی کون کرے گا تمہیں، یہاں یہ جنگل بیابان ہے، حج کا موقع نہیں ہے کہ قافلے آ جا رہے ہوں، یہاں اس جنگل بیابان کے اندر کون تمہیں کفنائے گا، کون تمہیں غسل دے گا، کون تیرے دفن کا انتظام کرے گا، وہی تو فکر لاحق ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا، جتنے ہم بندے بیٹھے تھے 3-4 بندے بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے دیکھو تم میں سے ایک بندے کی موت جنگل بیابان میں آئے گی اور اس وقت اس کی بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ایک جماعت کو بھیجیں گے جو اس کے کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے وہ جتنے میرے ساتھ موجود ہیں سارے ہی فوت ہو گئے، اور کوئی کہاں فوت ہوا وہ مجھے پتہ ہے، کوئی کس علاقے میں فوت ہوا، کوئی کس علاقے میں فوت ہوا، کوئی کس علاقے میں فوت ہوا، لیکن یہ والی چیز ابھی تک باقی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے، بندے سارے چلے گئے، علامت باقی ہے، لہذا میں وہی ہوں، مجھے کوئی اس میں نہیں ہے ڈر کہ میں اکیلا پڑا رہوں گا، مجھے کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، ان قریب لوگ آئیں گے۔ وہ کہنے لگی عجیب باتیں کرتے ہو، دور دور تک بندے کا تصور نہیں ہے، بندہ نہیں نظر آ رہا۔ تو وہ روزانہ ایک ٹیلے پہ جاتی تھی، واپس آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ گئیں تو لوگوں نے وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، صحابہ کا قافلہ، صحابہ اکرام کا قافلہ تھا، بہت سارے صحابہ تھے اس میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بار بار اوپر چڑھتی ہے نیچے آتی ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہا یہ ایک میرا خامد ہے، بیمار ہے اور بالکل قریب الموت ہے، آپ آئیں اس کے پاس آئیں۔ وہاں پہنچے، وہیں ان کی جان ہوئی، جان نکلی، اور بڑی عجیب شرط رکھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درویش صحابی تھے۔ شرط کیا رکھی ان قافلے والوں سے کہ کوئی بندہ مجھے کفن نہ دے جو کسی منصب پر فائز رہا ہو، کسی منصب پر کوئی بندہ تم میں سے فائز رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے، کفن کا کپڑا نہ دے، اپنا مال مجھ پر خرچ نہ کرے۔ اب ہر بندہ سوچنے لگا، کوئی کہتا ہے میں کسی جگہ کا امیر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کسی جگہ کا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کسی جگہ کا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کسی جگہ کا رہا ہوں۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، کہنے لگے تیری بات ٹھیک ہے، میرے پاس 3 چادریں ہیں جو میری ماں نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دی تھیں، لہذا اس میں تجھے کفناؤں گا، تجھے دفن کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اتنا یقین تھا ان کو کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا لقب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خزیمہ 2 بندے گواہی دیتے ہیں، عام 2 بندے گواہی. آپ نے فرمایا خزیمہ اکیلے 2 بندوں کے برابر ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے 2 بندوں کی گواہی کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے پیسے دے دوں گا. پیسے دے دیے، گھوڑا خرید لیا. اب آپ گھوڑا لے کر چلنے لگے، وہ یہودی کہنے لگا یہ تو میرا گھوڑا ہے، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے فرمایا میں نے خرید لیا اسے. کہا نہیں خریدا. اب وہ تھوڑی سی بات چلی تو لوگ اکٹھے ہو گئے. اب وہ یہودی کہتا ہے اگر آپ نے خریدا ہے تو اس پر گواہ لاؤ. اور اس وقت کوئی گواہ تھا ہی نہیں، کیسے گواہی دیتا کوئی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہاں مجمع لگا ہوا ہے، پہنچے وہاں، پتہ چلا کہ بات یہ چل رہی ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے گھوڑا خرید لیا ہے. تو کہتے ہیں وہ یہودی ڈر گیا، کیا ہے پتہ نہیں چھپ کے دیکھ رہا ہو. بات رفع دفع ہو گئی، چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا تو تھا ہی نہیں، گواہی کائے کی دی؟ گواہی کیسے دی؟ انہیں تو دیکھا ہی نہیں. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح سے لے کر رات تک ہمیں اللہ کے پیغامات، آخرت کی باتیں آپ بتلاتے رہتے ہیں، ہم ساری سچ جانتے ہیں، ہم نے ایک چیز بھی نہیں دیکھی. ہم کیسے مان جائیں کہ یہ زبان اب جھوٹ بول رہی ہے؟ میں نے تو آپ کی زبان پر، آپ کے الفاظ پر، آپ کی بات پر تصدیق کر دی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ کے ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. صحابہ باقاعدہ طور پر ڈھونڈتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، یہ ویسی کی ویسی ہی ہوگی. حضرت خالد بن ولید کے زمانے کے اندر حیرہ کا علاقہ فتح ہوا. حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے. آپ نے فرمایا میری امت حیرہ کے مقام کو فتح کرے گی، اور اس طرح فتح کرے گی جب یہ اس علاقے میں داخل ہو رہے ہوں گے، ایک عورت سفید خچر پر سوار ہوگی، شیمہ بنت بقیلہ بنت شیمہ اس کا نام ہوگا، اور سفید خچر پہ سوار ہوگی، کالی اوڑھنے اوڑھی ہوئی ہوگی. حضرت خریم نے وہیں کہا، اسی وقت کہا اے اللہ کے رسول وہ مجھے دے دیں، آپ مجھے دے دیں. یعنی آپ آنے والے وقت کی پیشن گوئی فرما رہے تھے، میری امت پر ایک وقت آئے گا. حضرت خریم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ عورت مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا وہ تیری. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور ایسا ہی ہوا، حیرہ کا مقام فتح ہوا. صحابہ اکرام جب اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو بالکل ایسا ہی منظر سامنے تھا کہ سفید خچر کے اوپر کالی اوڑھنے اوڑھی ایک عورت سوار ہے اور آ رہی ہے. حضرت خریم آگے گئے اور فوراً پکڑ لیا اس کی لگام کو، کہا میں تو لے چکا ہوں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہاں انہوں نے کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ تو مال غنیمت ہے، اکٹھا ہوگا جو حصے میں آئے گا ملے گا. کہا نہیں میں تو اس وقت کا لے چکا ہوں. اس پر 2 صحابہ نے گواہی دی تھی، دونوں انصاری صحابی تھے، انہوں نے گواہی دی کہ ہم موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. یہ جتنے واقعات ہیں یا یہ جتنی آیات ہیں، یہ ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو زبان اقدس سے جس مسنون دعا کی یا جس دعا کی 2 فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم آج کے دور میں وہ ویسی ہی ہے. ان دعاؤں پر جو فضیلت اور جن مقاصد کے لیے دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ایسی ہی ہے. بات صرف اتنی ہے، ہمیں وہ والا یقین چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھا. وہ والا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے ایک ایک جملہ، ایک ایک بات 100% سچ پر ہے، 100% حق پر مبنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پختہ ایمان اور اعتقاد نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.